Well, I think جو سب سے بڑی بیک بون آف انڈس کی ہے وہ از دا پیپل ورکنگ there. Right. It's not the equipment, it's not building, it's always been the people. Not because they want to. I think یہ غلط امپریشن ہے کہ لڑکیاں ڈاکٹر بن کے کام نہیں کرنا چاہتی. لڑکیاں ڈاکٹر بن کے کام کر نہیں پاتی. اس ملک میں 22 کروڑ لوگ تو ہیں مگر کوالیفائڈ ویل ٹرینڈ صحیح طریقے کے کم ہیں اور لوگ نہیں ملتے. یہ سوچنا چھوڑ دینا چاہیے کہ ہم ڈیزیز کو ٹریٹ کرتے ہیں. ہمیں یہ سوچنا شروع کرنا چاہیے کہ ہم انسان کو ٹریٹ کرتے ہیں. پاکستان کے کچھ بیسک ایشوز ہیں. ایجوکیشن ہر کوئی بات کرتا ہے. ہیلتھ کیئر بھی ایک بڑی چیز ہے. 2 سال پہلے ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا اور میرا فیمر ٹوٹ گیا, اور اس سے پہلے میں نے کبھی کوئی بڑی سرجری نہیں کی تھی, تو فار می واز اے بگ ڈیل. اٹ ٹک می 1.5 سال کچھ ٹو گیٹ اوور اٹ. ابھی بھی آئی ایم ناٹ 100%, بٹ خیر آئی ایم تھینکفل ٹو بی واکنگ. بٹ اس میں نے ریئلائز کیا کہ ایک تو 2 چیزیں. ایک تو پاکستان میں ہیلتھ کیئر, اگر آپ کے ساتھ ایسا کوئی بڑا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو اس کی صرف ٹریٹمنٹ نہیں, اس کی ریہیبلیٹیشن میں بہت خرچہ ہوتا ہے, لاکھوں کا خرچہ, جو میں سوچتا ہوں کہ اگر کسی کے جو مڈل کلاس یا لوور طبقے کا انسان ہے اس کو کیسے افورڈ کرتا ہوگا یہ ساری ٹریٹمنٹ. دوسرا, ایک پورا ریہیبلیٹیشن میں صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو ٹریٹمنٹ یا ڈاکٹر اور یا آپ فزیو جائیں, پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو وہ سپورٹ سسٹم بھی ہونا چاہیے تاکہ آپ کو جو علاج مل رہا ہے, اگر آپ کو ڈسکاؤنٹڈ یا فری بھی مل رہا ہے تو وہ ایک عزت کے ساتھ علاج ملے اور ایک ماحول ملے جس میں آپ تھرائیو کریں. اینڈ اراؤنڈ می ان مائی سوسائٹی دیر از ون پلیس جہاں میں ملٹیپل ٹائمز جا چکا ہوں, اور میں نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ there's been great work happening there, and I wanted you guys to also, کیونکہ رمضان اسٹارٹ ہوا ہے تو I want you guys to know about it first hand from Dr. Syed Zafar Zaidi صاحب. کیسے ہیں آپ؟ You're the CEO of... I'm the chief executive. I'm one of the founders and the chief executive of Indus Health Network. Thank you so much for coming. I've been to Indus recently, گیا تھا perform for the kids there. جو ڈے کیئر ہے, not just the hospital, just the it's a very positive family like ماحول. ڈاکٹر صاحب, why did you think of founding such a ادارہ? Well, good question. I think as part of the society, ہیلتھ میں جو ہم دیکھتے تھے, ظاہر ہے ایز بینگ ڈاکٹر ہم ہیلتھ کی بات کر سکتے ہیں, ہم انجینئرنگ کی نہیں بات کریں گے یا ریلویز کی بات نہیں کریں گے. تو ہیلتھ میں مائی سیلف اینڈ مائی کولیگس جو ہم سب ساتھ تھے, ہم نے دیکھا کہ جو ہیلتھ اویلیبل ہے اس میں اگر ایز اٹ از اٹ کنٹینیوز تو ایک تو امپروومنٹ آنے کے چانسز کم ہیں. دوسرا, جو گورنمنٹ سیکٹر یا گورنمنٹ کے پاس فنڈس کی ہمیشہ ایک کمی رہتی ہے, تو جو نان افورڈنگ پیشنٹس ہیں, جو مارجنلائز پیشنٹس ہیں, وہ کیا کریں؟ کیا وہ ساری عمر ساری زندگی ایسے ہی پریشانیوں میں رہیں گے, ایسے ہی مشکل میں رہیں گے؟ تو جو ایک گروپ جو تھا جس نے اس کو فاؤنڈ کیا, وہ سب اس میں ڈاؤ میڈیکل کالج میں ہم سب اسٹوڈنٹس تھے, اینڈ وی ور ورکنگ دیر. وہاں پہ ہم لوگوں نے ایک ایسوسیشن بنائی تھی, پیشنٹس ویلفیئر ایسوسیشن, جو پیسے جمع کر کے اور غریب پیشنٹس کی مدد کرتے تھے. ڈاؤ میں ابھی بھی ہے, وہ ابھی بھی چل رہی ہے. وہاں پہ بچے ہیں, بچے ہیں جو ینگسٹرس جو اس کو carry on. So people move out and it continues. It's a very good organization. So that was the route where we had learned کہ جی آپ کو اگر آگے کچھ کرنا ہے تو فلنتھراپی کو انوالو کرنا پڑے گا. اس میں گورنمنٹ ایک حد تک کر سکتی ہے, اس کے آگے نہیں کر سکتی. اینڈ کیا ان لوگوں کا حق نہیں ہے کہ بہتر ہیلتھ ملے؟ فرام لرننگ فرام دیٹ ایکسپیرینس وی آل گاٹ ٹوگیدر ٹو ڈیسائڈ کہ ہم ایک ہاسپٹل بنائیں گے اور وہ فری آف کاسٹ ہوگا, اور کوشش کریں گے کہ فنڈس جمع کر کے اس کو کریں. This concept was back in 1986-87. When I was born. Yeah. When we were in medical college. So اس سے پھر وہ آگے بڑھا, سب لوگ اپنے اپنے راستوں پہ چلے گئے. ہمارے جو اب پریزیڈنٹ ہیں کرنٹلی ڈاکٹر عبد الباری خان, he was the CEO till recently. He stayed back and he's a cardiac surgeon. تو ہم سب نے مل کے پھر یہ اس کو ارادے کو اور پختہ بنایا and further on moved on. تو پھر
آگے بڑھتے بڑھتے ان 2007 ہم نے یہاں پر ایک ہاسپٹل بنایا کرنگی میں وچ از دا انڈس ہاسپٹل. جی یہاں پہ پہلے ایک ہاسپٹل ہوتا تھا اسلامک مشن ہاسپٹل جو بند تھا اور انکمپلیٹ بھی تھا. سو دے ور کائنڈ انف ٹو جوائن اپ ود اس اینڈ اس کو ہم نے رینوویٹ کیا. اینڈ فرام دیر اس وقت تو یہ تھا کہ بنائیں گے چلائیں گے اللہ کرے گا تو چلتا رہے گا. اور بٹ فرام اسٹرینتھ ٹو اسٹرینتھ اینڈ پیپل جوائننگ ان گڈ پیپل, ریئلی گڈ پیپل. آئی تھنک جو سب سے بڑی بیک بون آف انڈس کی ہے وہ از دا پیپل ورکنگ دیر. اٹس ناٹ دا اکوپمنٹ, اٹس ناٹ بلڈنگ, اٹس آلویز بین دا پیپل. اینڈ اے گڈ پیپل کیپ جوائننگ اس. اچھے لوگ ہمارے مقصد کے ساتھ جڑتے گئے, پیسوں کے بھی ڈونیشنز بھی یہ سب ہوتے ہوتے اب الحمدللہ وی ہیو بیکم اے نیٹ ورک وچ مینس کہ وی ہیو nearly 15 hospitals, not nearly, exactly 15 working hospitals. Which cities? In Karachi we have 3. In Badin we run the civil hospital Badin. Near Rahim Yar Khan there's a place called Bhong. We run a hospital there, primary care hospital. So these are public hospitals? No. Some of them are public with government ke hospitals which we are run by you. So there would be 7 in Punjab. There's one in Sindh and one in Balochistan. And the others are our own entity جو ہم نے خود بنائے ہیں یا کسی نے ہمیں ڈونیٹ کیے اور چلاتے بھی ہمیں اور سب کچھ کرتے ہیں. تو جو گورنمنٹ کی انٹیٹیز ہے اس کی بالکل کریکٹ بات یہ ہے کہ اس کی فنڈ بھی چلانے کے گورنمنٹ دیتی ہے, مگر وہ ہمیں دیتی ہے, ہم اس کو چلاتے ہیں, آڈٹ ہوتے ہیں, فنڈز آتے ہیں, کام کرتے ہیں, and all of that has to. اچھا یہ ماڈیول چلتا ہے, I've seen it in education, شہزاد روئے بھی کر رہے ہیں, وہ گورنمنٹ اسکول کو چلاتے ہیں. So does this work? Don't you get resistance? دیکھیں the resistance is there as long as the top leadership and the bosses at the top accept it, پھر چلتا ہے. resistance نیچے سے آتی ہے مگر اوپر سے اگر آپ کو facilitation ہوتی ہے تو پھر نیچے آسان ہو جاتا ہے. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی جو اچھائی ہے وہ یہ کہ you are leveraging the strength of the government, their regular funding, and you are leveraging جو private sector میں جو monitoring, جو management, جو controls, those standard setting, quality controls, as well as کیونکہ ہمارا بھی تو اس میں ایک نام ہے, our integrity is in cost, so we won't let things happen which will not slide down. Government should not be in the process of managing things. It should be more in regulating and providing the right funds for the right things. So yes, private public partnership health میں جہاں پہ بھی ہوئی ہے چلتی ہے اور بہتر ہو سکتی ہے. Education میں it has worked, it is now starting to take roots in other things as well. سندھ میں جو ایک اچھی بات ہے private public partnership کے کہ انہوں نے اس کو ایک لیگل پوری اسمبلی میں جا کے ایک لاء پاس کیا ہوا ہے which allows things to be done by the government much easier. پنجاب میں تھوڑی ایڈ ہاک ہے مگر again there is a lot of will and desire for the higher ups in the Punjab health and in the chief minister's office, whichever has been. 3 آ چکے ہیں ابھی تک میں, جب سے ہم نے شروع کیا تو وہ سب کی طرف سے ایک سپورٹ رہتا ہے. بلوچستان میں بھی اگین ایٹ دا چیف ہیڈ آفس ان کے جو چیف سیکریٹریٹ ہے اسی سے سارا وہ ہے. بالکل صحیح بات ہے آپ کی کہ لوور لیول پہ جب ہم شروع کرتے ہیں کیونکہ ان کو تو عادت ہوگی کہ وہ جائیں نہیں, ان کو سیلری آ رہی ہے. مگر یہ دیکھیں ہم تھوڑا سا دوسرے اینگل سے بات کر رہے ہیں. جو کام کرنے والے ہیں آپ ان کی بات کر رہے ہیں, جو کام کرنے والے ہیں سب ہمارے امپلائیز ہیں. although they may be government but they are seconded to us, so they have to follow our rules. It is our way or the highway. But the government's paying that. The government pays us and we are the paymasters. Okay. جب تک میرے ہاتھ میں اس کی سیلری ہے تب تک وہ میری سنے گا. اگر سیلری گورنمنٹ سے آ رہی ہے تو میری نہیں سنے گا. تو یہ گورنمنٹ کی بھی سمجھ میں آ گیا. وہی پیسہ جو وہ یوں ڈائریکٹ ہوتا تھا اب یوں ہوتا ہے, تو اس لیے وہ اٹینڈنس بھی لگاتا ہے, پنکچوالٹی بھی ہے, اکاؤنٹیبلٹی بھی ہے, اینڈ آف کورس ہم جو سیلری دیتے ہیں ان سارے سینٹرز میں وہ اس سے بہتر ہے جو گورنمنٹ دیتی ہے, کیونکہ ہم جو ان کو بجٹ دیتے ہیں وہ اس سے زیادہ ہے جو وہ خرچ کرتے ہیں. وائی ڈو دے ڈو اٹ, وائی از دا گورنمنٹ ولنگ ٹو ڈو اٹ؟ بیکاز for the value they get for the dollar or rupee is more with us than themselves. اگر وہ 1 کروڑ روپے خرچ کرتے ہیں تو ان کا اس کو کچھ نہیں ملتا. اگر وہ 1.5 کروڑ ہمیں دیتے ہیں تو ان کو اس سے بہت زیادہ ویلیو ملتی ہے. وہ ریکگنائز کرتے ہیں اس بات کی, جو ایک this is something to be appreciated. Plus you've shown the method. Exactly. You've proven ایک method. اچھا, so Indus جو نیٹورک ہے اس میں کون سی چیزوں پہ فوکس ہے؟ دیکھیں ہماری جو سب سے بڑی اسٹرینتھ ہے کہ اگر آپ ہیلتھ کو دیکھیں ایز اے کراس سیکشن
تو اس میں بہت سارے ایسپیکٹس ہیں, رائٹ, اسٹارٹنگ فرام ایز ٹاپ آف اس کے اوپر ٹرشری ٹیچنگ کیئر ہاسپٹل ہو, اوکے, کسی بھی آپ ہسپتال کو دیکھ لیں جہاں پہ ٹیچنگ بھی ہو, بڑا ہو, اور کٹنگ ایج سب چیزیں ہو رہی, وہ اس کا ٹاپ ہے. دین اس کے بعد آتا ہے سیکنڈری کیئر, جس میں وہ بہت ساری چیزیں نہیں ہو رہی تھی مگر بہت ساری کیئر ہوتی ہے. پھر آتا ہے پرائمری کیئر, جس میں آپ جنرل فزیشینز اور اس قسم کے جو ہوتے ہیں جنرل پریکٹیشنر, جو آپ سمپل ڈیزیز, اور اس سے پھر آتا ہے کمیونٹی کیئر, کمیونٹی میں بھی. تو انڈس کو جو بہت بڑی ایڈوانٹیج ہے کہ ہمارا ان سب میں پریزنس ہے. ہمارے جو 15 اسپتال ہیں وہ ہمارے سیکنڈری اینڈ ٹرشری کیئر ہیں. اس کے بعد ہمارے کوئی 30-35 اور بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں وہ پرائمری کیئر سینٹرز ہیں, جو رورل ایریا میں ایسی جگہوں پہ جن کے نام بھی میں نے نہیں سنے تھا, آپ بھی نہیں کبھی گئے ہوں گے وہاں پہ, مگر ہیں. اور اس سے جو نیکسٹ لیول ڈاؤن ہے وہ ہمارے کمیونٹی انگیجمنٹ ٹیمز ہیں. انہی کے ساتھ ہیلتھ ورکرز اس کمیونٹی کے انوالوڈ ہیں جن کو ہم پے کرتے ہیں, وہ کمیونٹی میں جاتے ہیں, ڈور ٹو ڈور جاتے ہیں. ان کا ایک میجر جاب جو ہے وہ پریونشن ہے, ان کو ہاتھ دھونا, ان کو بچوں کی پریونشن, ڈیزیزز کی وغیرہ کرنا اور ہیلپ کرنا, اور ہاسپٹل کی طرف ڈائریکٹ کرنا یا ان کو وہ ان کو کوآرڈینیٹ کرنا یا ان کو ہیلپ کرنا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہی مریض اگر ہسپتال نہ آئے تو ہمارے ہی پیسے بچ رہے ہیں, بہتر ہے کہ ان کا وہاں پہ علاج ہو جائے, ایک تو وہاں پہ علاج ہو جائے, اور اگر علاج سے پہلے پریونٹ ہو جائے تو اور بھی بہتر. بیکاز ہم جو آپ جو بات ابھی کر رہے تھے اپنے اس کا, ہم جب بھی بات کرتے ہیں کسی بیماری کی, ہم صرف ایک ایسپیکٹ کی کرتے ہیں, جو آپ کے جیب سے پیسے نکلے اس بیماری کو ٹھیک کرنے کے لیے. بالکل, جو آپ کی جیب سے پیسے نہیں نکلے یا آپ کو نہیں ملے, you couldn't go to work, and somebody else was had to look after you. پھر بہت سارے ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اسپتال لانے کے لیے ایک اٹینڈنٹ چاہیے, اس کی بھی تو نوکری ہے اگر وہ نوکری پہ, یا اگر آپ نوکری سے پیچھے رہ جاتے. سو اٹ از اے لاٹ مور دین اٹس, جو ہسپتال میں یا اسپتال جا کے جو خرچہ ہوتا ہے وہ ٹپ آف دا آئس برگ ہے. بالکل, ایک بہت بڑا چنک وہ ہے جو آپ کی اس سے افیکٹڈ ہے, اور اس کو بچانے کے لیے پریونشن از دا بیسٹ تھنگ ٹو ڈو. آپ وہاں پہنچے نہیں تو پھر آپ کا وہ خرچہ بھی نہیں ہوگا, پروڈکٹیوٹی بھی زیادہ ہوگی, there will be money within the system rather than spending it on health. And has been, جو ہمارے یہاں جس طرح سے ہیلتھ ڈلیوری ہو رہی ہے, جس طرح سے ہیلتھ کی فنڈنگ ہو رہی ہے, چاہے وہ گورنمنٹ سے ہو چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں. اگر آپ کسی سے بھی بات کریں گے, کسی نئے ڈاکٹر سے بات کریں گے, بچے سے, جونیئر سے بات کریں گے, تو اس کو کوئی ہاسپٹل کا بہت بڑا ہائی ٹیک کوئی چیز بننا ہوگا. یہی ہے نا, یہی ہم نے ایک پکچر پریزنٹ کی ہوئی ہے کہ جی میں کارڈیک سرجن ہوں, نیورو سرجن ہوں, میں یہ کر لیتا ہوں, میں وہ کر لیتا ہوں. جبکہ میں ایک بہت ہی سپر اسپیشلائزڈ انسان ہوں جو بچوں کی یورولوجی کرتا ہے. بالکل, جتنی بھی میں اپنی زندگی میں آپریشنس کر کے ان کو ٹھیک کروں گا, اگر میں پریونشن میں 1% یا آدھا % بھی پریونشن میں لوگوں کو کر لوں, جیسے ہمارے یہاں بچوں کی انفینٹ مورٹیلٹی یعنی کہ بچے پیدا ہونے پہ جو مر جاتے ہیں بہت ہائی ہے, اگر میں اس کو 1% بھی ادھر سے ادھر کر پایا اپنی زندگی میں, تو میں نے اتنے لاکھوں کی جان بچا دی جو میں اپنی 10 زندگیوں میں بھی نہیں کر سکتا. اور اس کا why is that in Pakistan? Why is that in Pakistan? پاکستان میں جو ہے نا پرائمری کیئر جو ہے, جو ہارٹ آف ایوری تھنگ ہونا چاہیے, کہ پہلے آپ, اور جیسے یو کے میں NHS ہے, نیشنل ہیلتھ سروس, اس میں آپ پہلے اپنے ایک ایریا کے GP کے پاس جاتے ہیں, وہ آپ کو ریفر کر دیتا ہے, اور بہت ساری بیماریاں پرائمری کیئر میں ٹریٹ ہو جاتی ہیں. بلڈ پریشر, ڈائبٹیز, جب کمپلیکیشن ہو اسپتال میں چلے جائے. ہمارے یہاں پرائمری کیئر کو سپورٹ نہیں کیا, نہ سرکار نے نہ پبلک نے. آج ابھی تک یہ حال ہے کہ لوگوں کو لگتا یہ ہے کہ اگر آپ کوئی بہت بڑے ڈاکٹر کی اسپیشلسٹ نہیں بن سکے اور آپ جنرل پریکٹس بن گئے تو آپ you're a loser, which is wrong. It is absolutely wrong, because they are the heart and soul of what the health of any nation would be. وہی ہیں جو اصل میں مریضوں کو دیکھ کے, اور بہت سو کو, بھائی ساروں کی تو نہیں ٹانگیں ٹوٹے گی نا یار, اور ساروں کو تو برین ٹیومر نہیں ہوگا, بہت سو کو تو نزلہ زکام کھانسی ہوگا, ایسی بیماری ہوگی جو بڑھ کے وہ بن جائے گی. اس لیے they are the ones who should be supported, they should be recognized, they should be facilitated, and they should be sort of, ان کی ہمیں we should celebrate them. ہم نہیں کرتے. But don't you think that that's also a financial reason to it, because doctors feel like اگر وہ جب specialized نہیں بنیں گے تو پیسہ کیسے؟ ہاں, مگر اس کی ایک ڈاؤن سائڈ بھی ہے. اگر آپ دیکھیں تو اس وقت آپ کے میڈیکل کالجز سے کون زیادہ پاس کر رہے ہیں؟ 85% of students are girls.
85%, you know, which means کہ لڑکے تو ایک بالکل ہی آٹے میں نمک کے برابر ہیں, ڈراپ ان دا اوشن. Now what is لڑکے ہوتے بھی تھوڑے نالائق ہیں. جس طرح سے جو میڈیکل کالجز کے ایڈمیشنز ہیں وہ آپ فیورنگ کہ جو لڑکیوں کا اسٹائل آف اسٹڈینگ ہے وہ اس کو فیور. سو وی ڈونٹ نیڈ ٹو گو ان دیٹ اینڈ وی کین اسپینڈ another program on just that. Why that? But what is happening? People are not recognizing that the female students who come out as doctors, they have a natural life cycle جس میں ان کی ایک فیملی لائف ہونی ہے نہیں ہونی, تو اس لیے اس میں وہ ہاسپٹل بیس اسپیشلسٹ بننا ان کے لیے ممکن نہیں ہے. اب I should blame myself more, جو فیملی فزیشنز یا فیملی میڈیسن کا جو شعبہ ہے اس میں اتنی ہم نے انویسٹمنٹ اور اتنا وہ نہیں کیا ہوا, ایز اے ریزلٹ وہ سمپل جی پی بننا بھی نہیں چاہتی. تو اب ان کے پاس چوائسیز کچھ نہیں بچتی. اس میں سے ایک بہت بڑی تعداد not because they want to, I think یہ غلط امپریشن ہے کہ لڑکیاں ڈاکٹر بن کے کام نہیں کرنا چاہتی, لڑکیاں ڈاکٹر بن کے کام کر نہیں پاتی فار اے پیریڈ. اٹس ناٹ کہ they don't want to, is that it has to be recognized that there's a period in their life which has to be taken in account, you know, nearly a 10-year period. So اس کے بعد اگر وہ کام کرنا بھی چاہے تو وہ نہیں. تو جو سب سے بڑا ایڈوانٹیج, اور یہ میرا پیٹ سبجیکٹ ہے, جو بھی مجھے سن رہا ہوگا جانتا ہوگا کہ ہر وقت یہ بولتے رہتے ہیں کہ جو فیملی میڈیسن میں جانے کا لڑکیوں کا جو سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہے وہ فلیکسیبلٹی ہے. ایز اے فیملی فزیشین یو کین ڈیسائڈ کہ جی میں منڈے کو 2 گھنٹے کام کروں گی, ٹیوزڈے کو پورا دن, ویڈنسڈے کو چھٹی کروں گی, اور فرائیڈے کو 4 گھنٹے شام میں آؤں گی. فائن, یو نو یو ول اسٹل بی گیٹفلی امپلائڈ, یو ول اسٹل بی ڈیلیورنگ ویل ٹو دا پیشنٹس, اور مریضوں کا پھر بھی آپ یہ ایز اے ہاسپٹل کا کنسلٹنٹ بن کے کر کے تو دیکھیں. آئی ایم دا سی او, اگر میرا کوئی کنسلٹنٹ کہے جی میں منڈے کو 3 گھنٹے آؤں گی اور فرائیڈے کو 4 گھنٹے, میں کہوں السلام علیکم آپ جائیے, مجھے ایک اور کر جائے, یہی ہوگا نا. سو بٹ وی آر ناٹ ریکگنائزنگ کہ آپ کے پاس پرابلم کیا ہے. آپ کے پاس جو ہیومن ریسورس از اے پرابلم ان دس کنٹری جو ہے اس کو ہم اپروپریٹلی یوز نہیں کر رہے. Or you know, so a lot of things that needs to be improved on that. So let's come back to Indus Hospital. Yeah. Indus, because that's what we are here. The Indus has this advantage that it has a whole network of all sides of health services, which is very much entrenched in the community, which is very much entrenched in the rural as well as the urban. اور اس سے ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ہم ہر طرح کی سروس پرووائڈ کریں. یہی نہیں ہے بلڈ ڈونیشن. بلڈ اس وقت پاکستان میں از اے بگیسٹ کاز آف ہیپاٹائٹس بی اینڈ سی اگر وہ صحیح طریقے سے چیک نہ ہوا. جب میں when I was a student, یہ جو پیشنٹ ویلفیئر ایسوسیشن بنی اس لیے تھی کہ اس زمانے میں یہ بلڈ ڈونیشن صرف ڈرگ ایڈکٹس دیتے تھے. ایک دفعہ اسٹرائک پہ چلے گئے تو اسٹوڈنٹس نے دیا, اس سے ایک بلڈ بینک بنا. ڈرگ ایڈکٹس اسٹرائک پہ چلے گئے, ہاں کہ ہمارے پیسے بڑھائے. They used to charge for it. Voluntary نہیں تھا. تو اسٹوڈنٹ اسٹارٹیڈ ڈونیٹنگ, اس سے یہ پیشنٹ ویلفیئر ایسوسیشن کا بلڈ سینٹر بنا اینڈ آل آف دیٹ. سو بلڈ از اے بگ تھنگ. ہم میں اس وقت پاکستان میں 4 بڑے سینٹرز ایسے ہیں جو انڈس چلا رہا ہے جہاں پہ والنٹری بلڈ آتا ہے. ایوری پاسبل FDA اپرووڈ لیول تک وہ چیک ہوتا ہے, اور وہ پھر ویریس ہاسپٹل گورنمنٹ کے ہاسپٹلس کو پرووائڈ ہوتا ہے فار ٹرانسفیوژن ٹو پیشنٹ. اسی طرح ریڈ کراس انٹرنیشنل ریڈ کریسنٹ کے ساتھ ہمارے کولیبریشن میں ہم نے ریہیبلیٹیشن سینٹرز بنائے ہوئے ہیں جہاں پہ یہ جس کی ٹانگ کٹ جائے, ہاتھ کٹ جائے, پروستھیسس کے. یہ کورنگی میں ہے, ملتان میں ہے, لاہور میں ہے, اور بدین میں ہے. سو یو نو دیز آر 4 پلیسز جہاں پہ ریہیبلیٹیشن سینٹر. ٹھیک ہے. اس سے ایک بہت انٹرسٹنگ چیز مجھے یاد ہے کہ ہوا یہ کہ جب ہم نے ملتان کے ایریے میں اپنا ریہیبلیٹیشن کا, کیونکہ ہم پہلے ٹانگوں کا ریہیبلیٹیشن کرتے تھے, پروستھیسس بناتے تھے ان کو, تو ہم نے دیکھا کہ جوان لڑکیاں وہاں کے علاقے میں ایسی بہت ہیں جن کے ہاتھ بھی کٹے ہوئے. سو جب اس کو زیادہ کوریدا تو یہ پتہ چلا کہ جو وہاں پہ یہ چارہ کاٹنے کی مشین ہوتی ہے نا, یہ جو فوڈر ہوتا ہے, اس کا ایک بڑا سا بلیڈ ہوتا ہے, اس میں کٹتا ہے, اس میں ہاتھ آ جاتا ہے. اور سیڈلی ہوتا یہ کہ وہ ایسے بنے ہوئے ہیں کہ اس میں اگر ہاتھ آئے تو یہ ریفلیکسلی ٹرائز ٹو پل, تو دونوں ہاتھ کٹ سکتے ہیں. اور اس کو اور وین یو ڈگ انٹو اٹ تو پتہ چلا کہ جی اس کو بند کرنے کا سوئچ 10 فٹ دور ہوتا ہے. تو پھر اس کے بیسس پہ ریڈ کراس کی ہیلپ سے وی اپروچ پنجاب گورنمنٹ. ہم نے ان سے بات کی اور انہوں نے کسی قسم کی پھر انجینئرنگ ان کو اس میں انوالو کیا گیا کہ جی اس میں 2-3 ریگولیشنز لائیں. اب وہ کتنے ہو گئے آئی کی ناٹ پرومس یو, مگر ریگولیشن یہ لایا گیا کہ تو ایک تو سوئچ وہیں کا وہیں لگا ہوا, دوسرا ایک شیلڈ لگی ہوئی ہو
تاکہ اگر وہ اس میں کوئی چیز پھنسے بھی تو ہاتھ نہ جائے اس میں. کین یو امیجن اے ینگ گرل 14, 15, 16 ود بوتھ ہینڈس کٹ, تو پھر ان کے وہ ہاتھ کے پروستھیسز بنانے شروع ہوئے, پھر وہ وہاں سے کیونکہ میں ایسے ریئیکشن, کیونکہ یہ میں نے مینولی کسی کا ہاتھ آتے ہوئے میرے گاؤں میں دیکھا ہے, پر کوئی چلا رہا کوئی اور تھا اور تو روک سکتا ہے نا, تو یہ تو خود ہی کر رہے ہیں ینگ پیپل. سو دیز آر ریئل لائف تھنگز وچ آر اے پرابلم. اس کی طرف نہ دماغ جاتا ہے نہ کوشش ہوتی ہے جب تک کہ آپ اس کو دیکھیں, تو وہ بھی ایک ون آف دوز تھنگس. صرف یہ نہیں کہ پروستھیٹک پہ کام ہو, یہ بھی سوچا جا رہا ہے کہ اس چیز کو پریونٹ کیسے کر سکتے ہیں تاکہ یہ چیز ہو ہی نہیں. آئی تھنک جو اپرچونٹی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے, where we have now become in a place where we have been delivering good health care, we are in a position کہ ہم گورنمنٹ سے جا کے کہیں کہ دیکھیں یہ غلط ہو رہا ہے, اس سے بات کریں, پرووائڈیڈ کہ وہ جینوئن اور آنیسٹ وہ ہو اور اس میں کوئی چیز ہو سکتی ہے. we are very humbled, we are very thankful to Allah کہ اس نے ہمیں ایسی پوزیشن میں لا کے رکھا ہے کہ ہم گورنمنٹ سے بات کرنے کے قابل ہوئے. ہم یہ چاہتے ہیں ہم اس کو زیادہ سے زیادہ یوز کریں, اور جہاں ایڈوکیسی ہو سکے, جہاں پریونشن یا جس کی بھی بھلائی کے لیے ہو, جہاں موقع ملے وہاں اس کو استعمال کریں. اور دس واز اے پرائم ایگزامپل جہاں وہ ہم کر سکے. واٹ از دا بگیسٹ چیلنج یو فیس رننگ سچ این آرگنائزیشن؟ undoubtedly without even a blink of an eye, I would say human resource. اس ملک میں 22 کروڑ لوگ تو ہیں, مگر qualified, well trained, صحیح طریقے کے کم ہیں, اور لوگ نہیں ملتے. اگر اچھے لوگ ملتے ہیں تو وہ ہیرا ہیں, ان پہ ہی سب کچھ چلتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے اس کو بھی ہم نے کاؤنٹر کرنے کے لیے اب یہ کوشش میں ہیں اور کر رہے ہیں آہستہ آہستہ کہ ہم ہیلتھ پروفیشن میں, ہمارا تعلق ہیلتھ سے, ہیلتھ پروفیشن میں ایجوکیشن کی طرف جائیں. تو ہمارا ایک اسکول آف نرسنگ چلتا ہے, ایک اسکول آف میڈیکل ٹیکنالوجسٹ چلتا ہے, ایک اسکول آف فزیو تھراپسٹ چلتا ہے, اب ایک اسکول آف پبلک ہیلتھ اینڈ فیملی میڈیسن بھی شروع کیا ہے. ایونچولی ہماری یونیورسٹی کا چارٹر ہمیں ملا ہوا ہے, وہ اس کی بلڈنگ بن رہی ہے, ایک دفعہ یونیورسٹی بن جائے گی, انڈس یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز, تو اس میں میڈیکل کالج اور ڈینٹل کالج بھی آ جائے گا. مگر یہ بھی تھوڑے سے لوگ پروڈیوس کر سکیں گے. تو اتنے سارے ڈاکٹرز کیوں جا رہے ہیں پاکستان؟ لاٹ آف ینگ پیپل اراؤنڈ می ہو آر ڈاکٹرز, مور دین ہاف آف دیم آر پلاننگ ٹو. دیکھیں 2-3 چیزیں ملک کے حالات, میں نے یہ پچھلے 30 سال میں 35 سال میں دیکھا ہے کہ ایک اٹس این اپ اینڈ ڈاؤن لائک اے رولر کوسٹر. جب حالات خراب ہوتے ہیں اکنامکلی تو زیادہ لوگ جاتے ہیں, جب بہتر ہوتے ہیں تو کم لوگ جاتے ہیں, جب ویسٹ میں ضرورت زیادہ ہوتی ہے زیادہ لوگ جاتے ہیں, جب ویسٹ میں ضرورت کم ہوتی ہے کم جاتے ہیں. ٹھیک. سو ہر آدمی کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے لیے بہتر اکنامک سچویشن پیدا کرے. اس وقت نرسنگ میں ایک ایگزامپل آپ کو بتاؤں, دنیا بھر میں ملینز آف نرسز کی شارٹیج ہے. تو پاکستان میں بھی دس از بیکاز آف کووڈ؟ نو, دس از بیکاز دس از بیڈ پلاننگ. اوکے. پاکستان میں 1.5 ملین نرسز کی شارٹیج ہے. آج آپ ایک نرس اگر کسی جگہ سے نوکری چھوڑتی ہے, گیٹ تک جاتی ہے, اسے ایک اور نوکری مل جائے گی, اور بہت سو کو باہر بھی نوکری مل جائے گی, جسٹ ٹیلی فون پہ انٹرویو کے ویزا بھی مل جائے گا. بیکاز یو کے میں, اس میں مڈل ایسٹ میں, ویسٹ میں, کینیڈا میں نرسنگ ڈاکٹرز ان سب کی شارٹیج ہو گئی ہے. رائٹ. انٹرنیشنلی پلاننگ کچھ غلط ہوئی ہے, جو بھی ہوا ہے, کووڈ سے بہت سارا فرق بھی پڑا ہے. تو جب ایک وائڈ ہے اور وہاں پہ پیسے اور زیادہ ملتے ہیں ہوتا ہے تو وہ لوگ فل کریں گے, اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ there will be opportunities and people will take it. So you're saying there are no less opportunities there? Oh, there's no less opportunities. یہاں پہ بھی بہت opportunities ہیں, یہاں پہ بہت موقع ہیں. مگر لوگوں کو لگتا ہے کہ جی میں اگر 10 گھنٹے یہاں کام کروں اور مجھے ایکس اماؤنٹ ملے, میں 10 گھنٹے باہر کام کروں, مجھے پر ادھر پتہ ہی کون سے ایگزامس بھی تو آپ کو دینے پڑتے ہیں. مگر آئی تھنک جب ڈاکٹری میں آپ جاتے ہیں نا تو آپ یہ سوچ لیتے ہیں کہ جب تک بڈھے ہو کے نکلیں گے امتحان دیتے رہیں گے. تو وہ ایک ایشو ہے جو کرتے رہتے ہیں, کنٹینیو ڈوئنگ. اٹس انفارچونیٹ کہ پاکستان میں سے کریم ڈیلا کریم as well as جو well trained لوگ ہیں کہ وہ they leave us. It's a very unfortunate thing. There's a huge brain drain and there needs to be efforts made کہ اس brain drain کو brain gain کی طرف ہونا چاہیے. We should have institutions, we should have places where people are willing to come back to bring their expertise or what they've learned abroad and apply it here. ایک بڑی وجہ میڈیسن میں لوگوں کے باہر جانے کی یہ بھی ہے کہ ہم جو میڈیکل ایجوکیشن میں ان کو رورل اینڈ کمیونٹی سے ایکسپوز ہی نہیں کرتے.
ٹھیک ہے. پھر پاکستان کا جو ایک اور بڑا المیہ ہے, دا ٹریجڈی از کہ یہ سارے میڈیکل کالجز آر بیسڈ ان رورل پاکٹس آف ویل ٹو ڈو اور اپر مڈل کلاس پیپل, اور جو نہیں ہے بڑی مشکل سے پیسے جمع کر کے وہاں ڈالتے ہیں, یو نو, انویسٹ ان دیٹ. اگر آپ دیکھ لیں, سو what you put in is what you get out. They want more, and so they want to do that. اس لیے there has to be a paradigm shift in thinking how we're going to run the health in this nation, and you know, and work on that. Makes sense. So in Indus mein right now, you said you're specialized in children's urology. So why did you specialize in that specific thing? I think it's so far, اتنی پرانی بات ہے کہ اب اس کا مشکل ہوگا. Opportunity, desire. I trained in England, and I trained as an adult urologist, and I realized کہ بچوں کی جو یورولوجی ہے وہ مجھے انٹرسٹ کر رہی تھی, جو بھی تھوڑی ایکسپوجر تھا. سو پھر میں نے دوبارہ ٹریننگ کی ایز اے پیڈیاٹک یورولوجسٹ in one of the biggest centers of the world, which is in London میں Great Ormond Street میں. Then I trained there. But then I came back to Pakistan, and I thought کہ جی اب یہاں میری family reasons تھے that may have pushed me to the last mile, could have been that, but I had always decided to come back. پھر یہ جو انڈس والا جو پروجیکٹ تھا, یہ had already been something that we had all sort of started to think about. So آ کے یا کچھ سال چیزیں کر کے جب انڈس کی بلڈنگ بن رہی تھی, اس وقت سے I left that my job and I've been part of this, and now it's been this long. And I'm sure explaining it to a child or the psychological aspect of the disease. Yes. اس پہ اگر تھوڑی بات کریں کہ when you're treating kids, کیونکہ میں انڈس جب آیا تھا تو I saw کہ وہاں پہ تھراپسٹ بھی تھے, because that is also a process. How important is that aspect of the treatment? دیکھیں, جو کرونک ڈیزیزز ہیں یا جو ایسی بیماریاں ہیں جو لمبی چلیں گی, یا اس میں موربیڈیٹی یعنی کہ ڈیتھ یا وہ ایسی ہوتی ہے, اس میں تو خاص طور پہ آپ کو انگیج ہونا ضروری ہے. جتنا علاج دوا کرتی ہے, اتنا ہی علاج ایٹیٹیوڈ آف دا ہیلتھ ورکرز جو ان کے ساتھ انوالوڈ ہیں وہ بھی کرتا ہے. دا کیئرنگ ایلیمنٹ از ویری ویری امپورٹنٹ. ایسی کوئی بیماری جو آپ کا ان ڈاکٹر سے یا ہیلتھ ورکر سے انگیجمنٹ گھنٹہ 2 گھنٹے کا 4 گھنٹے کا 1 دن 2 دن کا ہے, اس کی بات الگ ہے, اور جو مہینوں میں اس کی بات فرق ہے. تو جو آپ ہیلتھ ورکرز دیکھتے ہیں, جو آپ سپورٹ اسٹاف دیکھتے ہیں, جو سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ, اور ہمارے یہاں جو بچوں کا پلے ایریا, ان میں سے بہت سارے بچے وہ ہیں جن کو کرونک ڈیزیزز ہیں اور ان کو کینسر ہے فار انسٹنس, اور دے نیڈ سپورٹ, کیونکہ وہ ڈپریسڈ بھی ہوتے ہیں, وہ ڈرتے بھی ہیں, ان کو سمجھانا بھی ضروری ہے کہ ابھی دوا لگے گی کیا ہوگا, اور ان کو یہ بھی اندازہ ہونے کی ضرورت ہے کہ کہ ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں. دوسروں کو اپنے جیسا دیکھتے ہیں تو ہمت پکڑتے ہیں, انسان کی یہ فطرت ہے, یہ دیٹ ہیپنس. اسی طرح ایڈلٹس میں بھی جن کی کرونک ڈیزیزز ہیں, اگر وہ دوا نہ لیں تو پرابلم ہو جاتی ہے, تو ان کو بھی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے, ایک سائیکولوجیکل. اینڈ مینٹل ہیلتھ از سم تھنگ جو پاکستان میں بہت تیزی سے گڑبڑ ہو رہی ہے. اس کو ریکگنائز کرنا کہ ڈپریشن اور انگزائٹی یہ میجر چنکس ہیں جن کو مس آؤٹ ہو جاتے ہیں, تو وہ ہیلتھ میں ایک بڑا ضروری ایلیمنٹ ہے. کیونکہ ہیلتھ از ناٹ اباؤٹ کہ آپریشن یا انجیکشن یا گولی, اٹ از اباؤٹ ویل بینگ. دیکھیں, ہمیں یہ سوچنا چھوڑ دینا چاہیے کہ ہم ڈیزیز کو ٹریٹ کرتے ہیں. ہمیں یہ سوچتا شروع کرنا چاہیے کہ ہم انسان کو ٹریٹ کرتے ہیں. وہ صرف ایک ڈیزیز نہیں ہے کہ نزلہ ٹھیک ہو گیا تو وہ ٹھیک ہو گیا, مگر دیر مے بی ادر تھنگز ہیپننگ ایز ویل. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو سپورٹ سروسز چاہیے, اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو ایک ہیومن ٹچ چاہیے. ہم آئی بینگ آنیسٹ ایز اے سرجن بہت دفعہ ہماری جو حص ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے, کیونکہ اب ہمیں خون دیکھنے سے کچھ نہیں ہوتا, کسی کو کاٹنے سے کچھ نہیں ہوتا, آنکھیں بند کر کے سوتے جاگتے سب. اس لیے آپ یو ایز آرڈنری پیپل would not be able to do things that we do. مگر to be able to humanly connect with them, we also need somebody telling us کہ بھائی this is required. We also need somebody helping our patients from that. So یہ جو آپ جن سب کی بات کر رہے ہیں, یہ angels ہیں, angels of which have been sent by اللہ تعالیٰ surely, جو ان کے ساتھ لگے رہتی ہیں, بچیاں لڑکیاں ہیں, کچھ وہ بھی ہیں, اور جان لگاتے ہیں. اور وہ بھی بچے, اور اسپیشلی بچے جو ہیں وہ ان کو بالکل اپنی فیملی کی طرح ان سے گلے چپٹے بالکل ہر وقت لگے رہتے ہیں. سو
اس سے بہت ماحول میں بہت بہتری رہتی ہے. ایک آپ ورنہ کسی بچے کو کڑوی دوا پلوا کے دیں گے, کتنی دوا پیے گا وہ؟ ہر دوسرے دن انجیکشن لگا کے اس کا بلڈ ٹیسٹ کروا کے دیکھ لیں, ناممکن ہو جاتا ہے. بالکل جو یہ ان کے ساتھ میجک کرتے ہیں, بس فل کریڈٹ. یو ٹاکڈ اباؤٹ کہ صرف کیور کی بات نہیں, کیئر بھی کرنی ہے. آئی سی دیٹ اینڈ دیٹس ویری ریئر ٹو سی ان ہاسپٹلس. ویل آئی تھنک انڈس میں اتنے سارے ویل میننگ لوگ جمع ہوئے ہیں, الحمد للہ, اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ اتنے ویل میننگ, دے ہیو براٹ ان اے لاٹ آف دیئر اون ویلیوز, دا گڈ ویلیوز ان دیر, اینڈ آئی ہوپ دا بیڈ ویلیوز ہیو اسٹیڈ آؤٹ سائڈ اینڈ ناٹ دیر. سو بہت سارے لوگوں نے اس میں اپنی کوشش کر کے, چاہے وہ ڈاکٹر ہو نہ ڈاکٹر ہو, یہ سب جو ہمارے باقی کے ساتھی جو ہیں, they have also brought in a lot of positivity and a lot of good values in there, and caring, right, you know, and putting the patient in the center of everything, thinking about مریض کے بارے میں سوچتے رہنا. یہاں تک کہ جو ہماری نئی اب جو بلڈنگ اور ایکسپینشن جو ہمارا ہو رہا ہے, انشاءاللہ جلد اس پہ ہم شفٹ بھی ہو جائیں گے, شروع بھی ہو گیا کچھ, اس کے ڈیزائن تک میں بھی ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ مریض سینٹرک رہے. ورنہ ہم سب اتنے وہ ہو جاتے ہیں, جیسے سمجھ لیں کہ ایک ٹنل ویژن ہو جاتا ہے کہ ہمیں تو نہیں فرق پڑتا کہ مریض آیا نہیں. یو گو ٹو اینی, آئی وونٹ نیم دیم, گو ٹو اینی ٹاپ ہاسپٹل, وہاں جاؤ, پھر اس بلڈنگ میں جاؤ, پھر اس کے پاس جاؤ, پھر اس کے وہ گن چکر بن جاتا ہے, یوں گھومتے ہی رہتا ہے. یا پھر جو امیروں کا ہاسپٹل ہے تو وہ ہوٹل بنے ہوئے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ ٹو ایکسٹریم. بٹ اس پہ بھی پیشنٹ سینٹرکنس نہیں ہے. آئی ہوپ کہ ہم نے کوشش کر کے اپنے ڈیزائن میں, اپنے اس میں عمل میں پیشنٹ سینٹرک کو کوشش نہیں. آپ کا جو چلڈرنز وارڈ ہے, اٹ لکس لائک اے کنڈرگارٹن اسکول, اٹ ڈزنٹ لک لائک اے ہاسپٹل, اینڈ دیٹس مینٹینڈ, the theme is maintained کہ جو جیسے ہیں وہ ویسے ہی. اگر آپ دیکھیں ایک بچے کو آپ وہ ویل چیئر یا ٹرالی آئے تو اس کو ڈر لگتا ہے, تو ہم نے کیا کیا ہے, وہ ویل چیئر کی سائڈ میں کارٹون لگا دیے, تو اس کو لگتا ہے کہ یو نو میں, اور یہ دس از انٹرنیشنل پریکٹس, یہ کوئی ہم یونیک نہیں ہے. آئی نو, بٹ somebody is actually آپ ایک فائر انجن میں بیٹھ کے جا رہے ہیں بجائے سے کہ آپ ویل چیئر میں بیٹھ کے. بالکل. So that's the caring element that needs to come in. And you also talked about کہ not for everyone, but جو بھی آؤٹ آف اسٹیشن لوگ آتے ہیں and they have to stay for long, so ان کے لیے پھر کوئی کچھ اور بھی ان کے لیے بھی ہاؤسنگ سیٹ اپ تھوڑا ہو جاتا ہے ٹیمپریریلی تھوڑا. مگر انڈس جو ہے نا وہ doesn't say no to anybody. our no is کہ جی آج ہمارا بیڈ نہیں ہے یا ہم آج ایڈمٹ نہیں کر سکتے, مگر irrespective کہ آپ کہاں سے آئے, ایون افغانستان سے مریض بھی آتے ہیں, بہت سارے آتے ہیں, اور اکراس دا بارڈر سے بھی آتے ہیں. انسان ہے, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, ریلیجن ہو, کہیں کا بھی ہو, کچھ بھی انسان ہو. ابھی ہم نے ویٹرنری کام نہیں شروع کیا, جب وہ ہوگا تو ہو سکتا ہے وہ, مگر ٹل دیٹ ٹائم. سو ہمارے پاس ایسے پیشنٹ ہیں, اسپیشلی کینسر کے بچے جو ہیں, جو شہر کے باہر سے آتے ہیں, اب ان کو 6 ہفتے, مہینہ, 1.5 مہینہ یہاں رکنا پڑتا ہے. آپ ان کو مہنگی سے مہنگی مفت دوا لگائیں, اور اگر وہ سڑک پہ سو رہے ہوں گے تو آپ کی سارا ایفرٹ پانی میں مل جائے گا. تو ہمیں ایک ڈونر نے, جو ویری تھینک فل آف دیم, کہ ایک چھوٹی سی جگہ دی ہوئی, ایک فلیٹ سا ہے جس میں ہمارے پاس کچھ لوگ ہم ان کو رکھ سکتے ہیں. تو ان کی فیملیز کو وہاں رکھتے ہیں, کھلاتے ہیں, پلاتے ہیں جب تک ان کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے, تاکہ وہ ان کو اس چیز سے آزاد ہو جائیں کہ جی میں رہوں گا کہاں, میں کھاؤں گا کہاں سے, صبح کو اٹھ کے کیا کرنا ہے. بچے کا تو چلو علاج ہو رہا ہے, میرے باقی 3 بچے کہاں میں چھوڑوں, یا میں اکیلا. بہت دفعہ ایک پیرنٹ آ رہا ہوتا ہے, باقی وہ گھر پہ ہوتے ہیں. سو یو نو یو نیڈ ٹو تھنک ایز اے یو نو ہیومن, پٹ یور سیلف ان دیٹ. اگر میں وہاں پہ ہوں تو میں کیا, یہ ساری چیزیں میری بھی مسئلے ہوں گے نا. اور نیا شہر, آپ کسی گاؤں سے آ رہے ہیں, آپ کو دیکھا اردو نہیں بولتے, ان میں سے کہیں تو اردو نہیں بول رہے, یہ بھی ہے. تو پھر ان کے لیے یہ سب چیزیں ہیں. اور پھر کوشش ہوتی ہے, جو ہمارے اگر سینٹر میں جو ہمارے پاس جگہ وہاں نہ ہو سکے, تو کچھ چیزیں پرائیویٹ سیکٹر میں اور کچھ چیزیں گورنمنٹ سیکٹر میں, کچھ جگہیں اور بھی ہیں, پھر ہم کوشش کرتے ہیں ان کو وہاں ارینج کر دیں, وہاں ہو جائے جو بھی ممکن ہے. اور کچھ somehow the other جب آپ کوئی نیکی کا اچھا کام کرتے ہیں نا, تو یہ یو نو وہ اس کی وہ جو ہے ایک رائٹر پالو کہ when you try to do something good, the whole universe sort of helps you to do it. اسی طرح سے جب آپ کوئی اچھا کام کرتے ہیں نا, کہیں نہ کہیں سے موقع وہ سب مل ہی جاتے ہیں اور بہتر ہوتا جاتا ہے. بالکل. I was diagnosed with anxiety disorder 8 years back. مجھے پینک اٹیک ہوتے تھے,
اینڈ اس کے بعد میں نے ریئلائز کیا کہ وہی کہ لائک یو سیڈ مائی تھراپسٹ آلسو سیز کہ the world is a reflection of yourself. اگر خود انسان میں اچھائی ہوگی تو وہ دوسروں میں بھی اچھائی دیکھے گا. But if we look at our country and say کہ یار یہ غلط ہے یہ غلط ہے and we don't become proactive and do something about it, then دیکھیں ہم سب کو اپنا سوال کا جواب دینا ہوگا. آپ نے کیا کیا؟ اٹس ویری ایزی ٹو سے کہ جی یہ نہیں کرتا وہ نہیں کرتا وہ نہیں کرتا. میں کیا کرتا ہوں؟ سب سے پہلا سوال یا ایٹ سم اسٹیج ہر ایک کو یہ پوچھنا چاہیے کہ میں کیا کرتا ہوں. یو نو ہاؤ مچ. سب کو پتہ ہے آج بیٹھ جائیں ہم بیٹھ کے اور پاکستان میں ہونے والی برائیوں کی گنتی کرنا شروع کریں تو سورج ڈھل جائے گا نکل آئے گا ڈھل جائے گا ہم لگے رہیں گے. اور یہ کامن فیکٹ ہے. ہر اس میں جو ہے کیا کہتے ہیں وہ چکون کسی بھی آپ گیدرنگ میں جائیں سب ڈرائنگ روم میں بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھ کے میرے ایک رشتے دار تھے نہیں میرے امی کے ایک ماموں ہوتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ پاکستان میں جو سب سے فیوریٹ کام ہے نا آؤ مل کے پاکستان کی برائی کریں. سب بیٹھ جائیں گے ایک لائن شروع ہو جائے گی وہ ایسا ہے وہ ویسا ہے. بھائی بالکل ہے مگر آپ نے اپنے آپ کیا کیا؟ برائی آج کی اور باہر نکلیں گے ریڈ لائٹ ٹریفک لائٹ توڑیں گے سب کچھ کریں گے. میں نہیں کہہ رہا کہ میں کوئی فرشتہ ہوں یا کوئی کرنے والے فرشتے مگر وی آل ہیو ٹو ڈو سم تھنگ اینڈ اٹ از ناٹ. وہ بھی میں اس آئی تھنک ہم انفارچونیٹلی وہ اسٹیج بھی کراس کر گئے ہیں کہ ہم یہ کہیں جی ایک کہتے ہیں نا کہ آپ اپنے حصے کا اچھا کام کریں. نہیں ہمیں اپنے حصے کا اچھا کام تو کرنا ہی ہے مگر تھوڑا سا اور ایکسٹرا. تو اس لیے ون ہیز ٹو آسک کہ جی ہم اس ملک میں بہت ساری برائیوں کے ساتھ ہیں کیا ہم نے کسی اچھائی میں حصہ لیا اپنی طرح سے؟ اور ہر ایک کا اپنا اپنا لمیٹیشن ہے. کوئی ٹائم دے سکتا ہے کوئی پیسے دے سکتا ہے. میں تو کہتا ہوں وہ نہیں کر سکتا وہ دعا ہی دے دو وہ بھی لگ جاتی ہے. ڈو سم تھنگ تھنک پازیٹیو اینڈ ڈو سم تھنگ پازیٹیو اباؤٹ اٹ. آن دیٹ نوٹ آئی وڈ انکریج ایوری ون کیونکہ میں انڈیا سے میرا پرسنل تعلق ہے سو آئی کین باؤچ کہ میں نے خود وہاں پہ جو دیکھا ہے آئی ایم اے وٹنس ٹو اٹ. So in this Ramzan, in this holy month, if you have to donate, please we'll share all the details in the caption and here. So please go and donate. People can volunteer also. People can volunteer. People can give things. People can give money. مگر اپنا اپنا حصہ ڈالیں کیونکہ جب تک کہ یہ صرف اسی لیے چل رہا ہے کیونکہ اس ملک کے لوگ چاہے وہ پاکستان میں ہوں یا پاکستان کے باہر ہوں ان کی مدد سے یہ چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی نگہبانی ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے ون وے اور دا ادر. آپ کے تھرو آئے آپ یہ پروگرام کر رہے ہیں کسی اور کے تھرو ملٹیپل ویز آف ڈوئنگ اٹ آف ہیلپ. مگر جب تک کہ پاکستان کے لوگ خود اس میں انوالو ہو کے آنر زکوٰۃ میں خیرات میں انڈس میں دیں تاکہ وہ اچھی طرح سے استعمال ہو اور بالکل ٹرانسپیرنٹ طریقے سے استعمال ہو. یہ بھی کر سکتے ہیں لوگ کہ اگر وہ تھوڑا تھوڑا ہر مہینے دینا چاہیں تو وہ بھی دے سکتے ہیں کیونکہ یو نو ناٹ ایوری بڈی ہیز دیٹ مینس کہ وہ ایک لمپ سم ذرا دے دے. تو تھوڑا تھوڑا دیتے میں تو بلکہ ہم بہت دفعہ یہ کہتے ہیں کہ اگر جو ہے وہ 1 لاکھ لوگ ہمیں 1 لاکھ روپے مہینہ دے دیں تو ہمارا اسپتال چلتا رہے. اور پاکستان میں 2 کروڑ 22 کروڑ لوگ جتنے بھی ہیں 220 ملین اس میں سے آرام سے یہ ہو سکتا ہے ممکن ہے. مگر کوئی اتنا زیادہ بھی نہیں تھوڑا سب لوگ اپنا حصہ ڈالتے رہیں تو یہ ممکن ہے. تو یہ میری سب سے ریکویسٹ ہوگی کہ اس رمضان میں جو ہے وہ دل کھول کے جو ہے وہ پیسے دیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ مریضوں کا علاج کر سکیں اور بہتر سے بہتر علاج کر سکیں. ہمارا جو وہ ہے ہم یہ نہیں چاہتے کہ صرف علاج کریں ہمیں چاہتے ہیں کہ اچھی طرح سے علاج کریں کوالٹی کیئر کریں کیئرنگلی کریں اس کی عزت نفس کو سوچتے ہوئے کریں اس کو کسی طرح سے مشکل میں نہ ڈالیں. تو وہ اس میں ہماری آپ سب مدد کریں. دوسرا ہمارا ہسپتال بہت تیزی سے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بہت چھوٹا پڑ گیا ہے اور جس کی سب سے معذرت ہے کہ انتظار کرنا پڑتا ہے لمبی ویٹنگز ہوتی ہیں کیونکہ مجبوری ہے. تو ہم اپنے اسپتال کو بڑا بھی کر رہے ہیں ایک ہمارا ایکسپینشن بھی ہو رہا ہے. اس کو بھی جو بھی آ سکے آ کے دیکھے اور اس کے بارے میں سوچے اس میں مدد جیسے ہو سکتا ہے اس کے بارے میں سوچے. سو آئی وڈ ریکویسٹ کہ جو انڈس کو ہیلپ کرنا چاہتا ہے سب سے اچھی ہیلپ یہ ہے کہ آپ آ کے دیکھیں کہ انڈس میں ہو کیا رہا ہے تاکہ جو بھی آپ دیں اس میں آپ کا دل شامل ہو. صرف میرے اور علی کے کہنے سے نہیں مگر آپ اپنی نظر سے دیکھ کے اپنے دل میں اس کے بارے میں دیکھ کے اور وہ غلط ہو رہا ہو تو ضرور مجھے یا ہمیں سب کو بتائیں ہم اس کو ٹھیک بھی کریں گے انشاءاللہ. گریٹ. اینڈ اٹس ناٹ جسٹ ان کراچی اٹس ان 15 ڈفرنٹ ہاسپٹلز اکراس پاکستان. سو آپ کے گھر کے قریب جو بھی ہے آپ خود جا کے دیکھیں
and thank you for coming and you know besides encouraging all of you to do your part, I also applaud you and your team. Thank you very much. Thank you for coming and doing great work. Thank you. It's people like you who are give us hope and give us encouragement کہ کچھ ہو رہا ہے اور کچھ اچھائی ہو رہی ہے تو ہم بھی ساتھ اس میں شامل. بہت شکریہ علی آپ کا فار ڈوئنگ دس اینڈ فار سپورٹنگ انڈس ایوری ویئر اینڈ ایٹ ایوری پلیٹ فارم. وی آر ویری ویری تھینکفل ٹو یو. اور آپ میری شادی پہ آئے تھے. میں وہاں کی شادی پہ آیا تھا. کوئی وہاں پہ تو شکایت نہیں تھی؟ نہیں, وہاں پہ کوئی شکایت نہیں ہوئی تھی. یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ, ان کی جو بیوی کی والدہ ہیں وہ میرے ساتھ کالج میں پڑھی ہوئی ہیں, مگر یہ بات ابھی ہمیں لفٹ میں ہم دونوں کو پتہ چلی, پہلے سے پتہ نہیں تھی جب یہ پروگرام سیٹ ہوا تھا. سو یہ آن آنیسٹی we're not in cahoots. کوئی اس میں پہلے سے کوئی اس کی چیز کا وہ نہیں پتہ چلا. Well, thank you so much. Thank you.